بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد. سب سے پہلے تو میں فضیلت الشیخ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور ان کے جملہ رفقاء کا مشکور ہوں، جنہوں نے آج مجھے دعوت دی. جمعۃ المبارک مرکز مقام حیات پر تھا اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ مختلف مشروعات کو دیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو اور ان کے رفقاء کو ایک بہترین ویژن سے نوازا ہے، جس کے تحت وہ مختلف کام کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ میں برکت عطا فرمائے، ان کی نیت کو قبول فرمائے، ان کے کام کو ان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور وہ کامیابی نصیب فرمائے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور اللہ رب العزت اس پر قادر ہے. صرف ایک ہی گزارش آپ طلبہ کے ساتھ، یہ بات یاد رکھیے گا، محنت کا کوئی متبادل نہیں. صلاحیت اللہ کی دین ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت دی ہوتی، لیکن صلاحیت کے ساتھ محنت نہ ہو تو وہ صلاحیت بیکار چلی جاتی. دنیا میں آپ کو اللہ موقع دے گا، آپ بہت سارے اور لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو جو کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کے اندر یہ ایک بات مشترک ملے گی آپ کو، اور وہ یہ کہ وہ محنتی لوگ تھے. اور ناکام لوگوں میں آپ کو ایک بات مشترک ملے گی، اور وہ یہ کہ وہ محنت سے جی چراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام پر آپ کو جو موقع فراہم کیا ہے، بالخصوص جس سوچ کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں، پیچھے ایک پورا میکینزم ہے، افراد ہیں جو آپ کے لیے اس نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں اس نظام کو بنانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ساری کوششیں کاوشیں وہ کر رہے ہیں. آپ ساتھیوں کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو محنت کے رنگ میں ڈھال کر نتیجہ لے کر آئیں. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے جتنی وہ محنت اور کوشش اور کاوش کرے گا. یہ آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی اللہ کا اصول یہی ہے. اس لیے خوب ساری محنت کر لیں. زندگی کے کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے واپس نہیں آنا ہوتا، لیکن یہ مرحلے انسان کے مستقبل کو ڈیزائن کرنے میں اور مستقبل کے اس کی وہ کہاں کھڑا ہوگا اس میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہوتا. تو اول و آخر آپ کو میری طرف سے نصیحت بھی، گزارش بھی، مشورہ بھی یہی ہے کہ اس وقت کو غنیمت جان کے اس تمام کوشش اور کاوش کی قدر کرنے کے طور پر اپنے اس کام میں محنت کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو رنگ کیسے لگاتے ہیں. بالعموم اپنی زندگی میں ایک چیز کو پختہ کر لیں، اور وہ ہے ہر عمل کے اندر اخلاص. اخلاص کا معنی ہے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے. وہ نماز ہے، روزہ ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، اپنی پڑھائی ہے، اپنا مستقبل ہے، جو بھی کام کرنا ہے اس میں اس کو مد نظر رکھ لیں کہ میں نے یہ سارے کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتری کے لیے کرنے ہیں. وہ کیسے ہوں گے؟ بندہ اخلاص اختیار کر لے، رستے اللہ خود عطا فرما دیتا ہے، آسانی اللہ خود عطا فرما دیتا ہے، اور پھر خاتمے کو حسین اللہ خود بنا دیتا ہے. تو یہ دو باتیں آج آپ کے ساتھ کرنی مقصود تھی. نمبر ایک، خوب ساری محنت کریں. نمبر دو، اپنے ہر عمل میں
اللہ کی رضا کے حصول کو مقصد بنا لیں، اللہ تعالیٰ کامیابیوں کو آپ کے قدموں کے اندر ڈال دے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین دنیاوی اور اخروی کامیابیاں عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے شاہ صاحب اور ان کے رفقا آپ پر محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کی شرارت سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔